بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ محترم ناظرین، آج کی ٹاپک ہے نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا۔ ناظرین کرام، شریعت اسلامیہ نے ان تمام وسائل و ذرائع کا سد باب کر دیا ہے جو لوگوں کو غلط راستے پہ لے جا سکتے تھے۔ شیطان لوگوں کا اصلی دشمن ہے، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے، حرام کاموں میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ہر موڑ پہ انسان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے، پوری طاقت لگاتا ہے، پورا زور لگاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس سے محتاط رہنے کا حکم دیا ہے، قدم بقدم پہ ہمیں اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ جو شخص شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو وہ اس کو فحش اور منکر کام ہی کا حکم دے گا۔ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا شیطان کا وہ ہتھ کنڈا ہے کہ جس کے ذریعہ وہ لوگوں کو زناکاری، فحشکاری جیسے گناہ کبیرہ میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے ان چور دروازوں پر قدغن لگا دیا ہے، ان کو بند کر دیا ہے جو اس کی طرف لے جا سکتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان۔ جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو ان دونوں کے درمیان تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، جو ان دونوں کو غلط کاموں کی طرف لے جانے کے لیے ابھارتا ہے۔ اور ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغیبۃ الا ومعه رجل او اثنان۔ آج کے بعد خاوند کی عدمی موجودگی میں اس کی عورت کے پاس کوئی آدمی تنہا نہ جائے، بلکہ اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ کسی آدمی کے لیے قطعی طور پہ جائز نہیں ہے کہ وہ گھر میں یا گاڑی میں یا کسی بھی جگہ اپنے بھابھی، نوکرانی یا کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملے، اس کے ساتھ بیٹھے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے آج کے اس دور میں تو ڈاکٹروں ہی کا مسئلہ لے لیا جائے، ڈاکٹر بیمار عورت کے ساتھ خلوت نہیں اختیار کر سکتا ہے، یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اوپر بھروسہ جتلانے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسروں کے اوپر حد سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اس معاملت میں، اور اسی لیے غفلت برتنے کی نتیجے میں وہ چیز سامنے آ جاتی ہے جس کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسی لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم شریعت کے احکام و قوانین کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام وسائل و ذرائع سے دور رکھے جو گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔